ایک اچھا دستور جس کو عاجز نے بھی اپنی زندگی میں اپنایا وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے ہاں خوشی کی تقریب ہو تو تقریب کے دن جانے کی بجائے آپ ایک دن پہلے چلی جائیں اور اپنی طرف سے ان کو کوئی ہدیہ یا تحفہ دے دیں اور ان سے کچھ وقت بیٹھ کر باتیں کر لیں اور ان سے کہے کہ پردے کی مجبوری کی وجہ سے تقریب میں شرکت میرے لیے مشکل ہے، اس لیے میں ایک دن پہلے آ گئی کہ میں آپ کو مبارکباد دے دوں۔ اسی طرح اگر کسی کے ہاں غمی کی کوئی بات ہے تو غمی والے دن جانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اس دن عام طور پر گھروں میں بے پردگی ہوتی ہے، لوگ پردے کے مسائل کا کوئی خیال نہیں کرتے، لہذا غمی کی کیفیت میں آپ دوسرے دن جانے کی عادت بنا لیں اور ان کو جا کر بتائیں کہ میں کل نہ آئی اس لیے کہ میرے لیے پردے کا معاملہ تھا۔ آپ کی رشتہ داریاں بھی قائم رہیں گی اور آپ کا پردہ بھی قائم رہے گا، یعنی آپ نے بندوں کو بھی راضی کیا اور بندوں کے پروردگار کو بھی راضی کر لیا۔ اپنے میاں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے کہتی رہے، اس لیے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ صدقہ دینے سے انسان کی مال میں کمی نہیں ہوتی۔ اب بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ویسے ہی کہہ دیتے تو کافی تھا، لیکن اللہ کے صادق والامین محبوب نے قسم کھا کر فرمایا کہ صدقہ دینے سے انسان کے مال کے اندر کمی نہیں آتی، اس لیے اپنے خاوند کو اس صدقے کے بارے میں وقتاً فوقتاً کہتی رہے۔ کبھی وہ پریشان حال ہو تو مشورہ دے کہ کچھ صدقہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دے۔ صدقے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جو کچھ ہے سارا کے سارا دے دے اور دے دلا کر فارغ ہو جائے، بلکہ آپ نے اگر ایک پیسہ بھی خرچ کیا تو اللہ کے ہاں وہ بھی صدقے میں شمار کر لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ چیز کو نہیں دیکھتے، وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ نیت کتنی اچھی تھی۔ خود بھی اللہ کے راستے میں خاوند کی اجازت سے دینے کی عادت ڈالے، اپنے بچوں کے ہاتھوں سے بھی دلوایا کرے۔ کوئی غریب عورت آ جائے پیسے دینا چاہتی ہے تو اپنی بیٹی کے ہاتھ پہ رکھ کر کہا کرے کہ بیٹی جاؤ دے کے آؤ، تاکہ بچی کو سبق مل جائے کہ میں نے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ یقین کرے جتنا ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کے بالمقابل اللہ کے راستے میں ہم بہت کم خرچ کرتے ہیں، مگر ہم تو اتنا کچھ ہوتا ہے مگر نہیں دیتے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو ان کی اپنی ضرورتوں سے زیادہ رزق اس لیے دیتا ہے کہ وہ نیک غریب یتیموں پر خرچ کرے، یہ ان کا رزق ہوتا ہے جو اللہ ان کو پہنچا دیتا ہے۔ اب اگر یہ بندہ غریبوں پہ خرچ کرتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرورت سے زیادہ رزق دیتے رہیں گے۔ اگر یہ خرچ کرنا بند کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا بھی اس کو دینا بھی بند کر دیں گے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کسی اور کو چن لیں گے۔ کہتے ہیں حضرت پتہ نہیں لاکھوں لوگوں سے لینے تھے، آج لاکھوں کو دینے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ سب کچھ ان کا اپنا نہیں تھا، اللہ نے ان کو دیا تھا تاکہ یہ امین بن کر بندوں تک پہنچا دے۔ جب انہوں نے اس فرض میں کوتاہی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دینا بند کر دیا، ان کو وہ کچھ دیا جو فقط ان کا اپنا حصہ تھا۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ کسی کو ضرورت سے زیادہ دے تو وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے خوب ہر وقت کوشش کرے، دل میں اس کے سخاوت ہونی چاہیے۔ یہ دل کی سخاوت اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاتم طائی کی بیٹی گرفتار ہو کر آئی تو اللہ کے محبوب کو بتایا گیا، اس کا والد بڑا سخی تھا۔ اس بات کو سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کو آزاد کر دیا۔ وہ کہنے لگی میں اکیلی کیسے جاؤں؟
چنانچہ آپ نے 2 صحابہ کو اس کے ساتھ بھیجا کہ وہ